إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فقال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى في مقام آخر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو بکثرت پڑھتے تھے یا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ مومن اس دنیا میں اس فکر کے ساتھ زندہ رہتا ہے یا اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا، اور اسی عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اس کے فرشتے پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔
اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا مرتب ہوگا، اس ایمان بالیوم الآخر میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوبارہ زندہ کیا گیا یہی ایمان بالیوم الآخر ہے، نہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے سے لے کر، مرنے کے بعد سے لے کر، قیامت قائم ہونے کے بعد سے لے کر جزا اور سزا کے جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قبر کے عذاب، قبر کی نعمتیں، یا میدان حشر میں جو ہونے والے معاملات ہیں، امور ہیں، حوض کوثر ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشگی، نیکیوں اور گناہوں کا تولا جانا، اللہ رب العالمین کا حساب و کتاب لینا اور بندوں کے نامہ اعمال کو تقسیم کرنا، اچھے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد پل صراط سے گزرنا، یہ سارے امور جو آخرت میں قیامت کے بعد بندوں سے ہونے والے تمام معاملات اور امور ہیں وہ سب کے سب ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں۔ لہذا یہ ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ حوض کوثر برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشگی ہوگی، یہ بھی برحق ہے، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ بھی برحق ہے، بندوں کے نامہ اعمال کو دیا جائے گا، یہ بھی برحق ہے، اور تمام انسانوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، یہ بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ ان تمام چیزوں پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے کا نام ایمان بالیوم الآخر ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں جو عنوان ہے وہ پل صراط کے متعلق چند باتیں۔ پل صراط عربی میں جسر یا صراط دو لفظ استعمال ہوا ہے۔ پل صراط بندوں کو، تمام انسانوں کو اس راستے سے گزارا جائے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک پل ہے، پل صراط پل ہے جو جنت اور جہنم کے اوپر، جہنم کی پیٹھ پر رکھا گیا ہے۔ اس کا ایک سرا یہاں ہے تو اس کا ایک سرا جنت پر ہے، جنت بلندی پر ہے، پل جو ہے یہ بالائی پر ہے، چڑھنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پل صراط کے حوالے سے بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی 2 آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الحدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پل صراط کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی جو 2 آیتیں تھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ پل صراط سے گزرنا، یہاں پر وارد ہونا، یہ تیرے رب کی جانب سے بالکل حتمی فیصلہ ہے۔ یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر انسان کو یہاں سے گزرنا ہے۔ وہ کیا انبیاء، کیا انسان، کیا امتی، تمام لوگوں کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اس راستے سے اہل ایمان گزر جائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے متقی اور پرہیزگار بندے، تقوی اختیار کرنے والے انسان نجات پا جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم تقوی والوں کو، متقیوں کو نجات دے دیں گے، یعنی پل صراط کے راستے سے ان کا گزرنا آسان ہوگا اور وہ گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جہنم میں گریں گے نہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر اودھے منہ لٹکا دے گا، گرا دے گا۔ یعنی جو ظالم ہے، وہ ظالم چاہے مسلمان ہو، وہ ظالم چاہے کافر ہو، کوئی بھی شخص ہو، جس نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، مظالم ڈھائے ہیں، زمین میں فساد برپا کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو اس میں اودھے منہ ڈھکیل دیں گے۔
पुल सरात का जिक्र यहाँ सूरह मरियम के अंदर जिक्र है। इसी तरीके से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, पुल सरात कैसा होगा, पुल सरात कैसा होगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बलगनी अन्नल जिस्र अदक्कु मिनश्शअरा व अहद्दु मिनस्सैफ। पुल सरात जिस रास्ते से सारे इंसानों को गुजरना है, ये पुल सिरात ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अल्लाह अकबर, बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। ऐसे ख़तरनाक रास्ते से हम सबको गुज़रना है। हम उस रास्ते से गुज़रने में कामयाबी की हमेशा फ़िक्र करें। इस रास्ते से गुज़रना है, बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, उस रास्ते से गुज़रना है। कहीं अगर दाएं बाएं हुए तो कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में नहीं, पानी में नहीं, कीचड़ में नहीं, मिट्टी पे नहीं, जहन्नम की गहराई में गिरेंगे। और जहन्नम कैसी है हम जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सरात के हवाले से बड़ी तफसील के साथ अहादीस में उसका तज़किरा फरमाया है। आप अहादीस की जितनी भी किताबें निकालें, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, नसई हो, अबू दाऊद हो, अक्सर हदीस की किताबों में मरने के बाद के जो मराहिल हैं, जो हिसाब किताब होने वाला है और जिन रास्तों से और जिन उमूर से हमको दो चार होना है, गुज़रना है, पुल सरात का ज़िक्र बार बार मिलता है। और पुल सरात के ताल्लुक़ से उसकी सिफ़ात वो कैसा है, वो रास्ता जिससे गुज़रना वो रास्ता कैसा है, बहुत तफसील से अहादीस में उसके बारे में ज़िक्र मिलता है। मुस्लिम शरीफ की रवायत में बहुत तफसील से रवायत मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा युज़रबुल जिस्रु अला जहन्नम व तहिल्लु शफ़ाअ, कि पुल सरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। पुल सरात जिस रास्ते से गुजारा जाएगा, ये पुल सरात जहन्नम की पुष्ट पर रखा जाएगा। व तहिल्लु शफ़ाअ, और शफ़ाअत हलाल हो जाएगी, यानी अंबिया शफ़ाअत करेंगे अहले ईमान के लिए, मोमिनों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए, तौहीद पर मरने वालों के लिए अंबिया शफ़ाअत करेंगे। व यक़ूलून अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अंबिया ये पुकार रहे होंगे, अल्लाह सलामत रख, सलामत रख। अंबिया पुल सरात के एक कोने पर खड़े होकर ये दुआ कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामत रख, मेरी उम्मत को सलामत रख, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, बड़ा ख़तरनाक मामला है, मेरी उम्मत को सलामत रख। सारे अंबिया ये दुआ कर रहे होंगे। क़ील या रसूल अल्लाह वमल जिस्र, पूछा गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पुल क्या है, पुल कैसा होगा? जिस रास्ते से गुज़रना सबको है, ये रास्ता कैसा होगा, पुल सरात कैसा होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल दहज़ुम मुज़ल्लह फ़ीहा ख़तातीफ़ व कलाबीब व हस्कुन तकूनु बिनजदिन फ़ीहा शुवैका युक़ालु लहा अस्सादान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दहज़ुम मुज़ल्लह, दहज़ुम मुज़ल्लह, ये जगह फिसलने वाली है, डगमगाने वाली है। लोग फिसल फिसल कर डगमगा करके जहन्नम की गहराई में गिर जाएंगे। फ़ीहा ख़तातीफ़, ये पुल सरात ऐसा है जिसमें उचक लेने वाले आंकड़े हैं। व कलालीब, नोकों वाले कंडे हैं, यानी वहाँ पे नोकीली चीज़ लगी हुई है, वो खींचने वाली है और वो तकलीफ़ देने वाली है, फिसलने वाली है। और ऐसे रास्ते से गुजारा जाएगा। कहा वहस्कुन, वहाँ कांटेदार पौधे हैं, कांटे लगे हुए हैं, नोकीले किस्म के, ख़तरनाक किस्म के, दबोचने वाले, तकलीफ़ देने वाले। कहा ऐसे कांटे तकूनु बिनजदिन फ़ीहा शुवैका, जो आम तौर पर नजद के इलाके में वो कांटे पाए जाते हैं। युक़ालु लहा अस्सादान, जिस कांटे को सादान कहा जाता है, एक कांटेदार पौधे का नाम है। ऐसे कांटे पुल सरात पर रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं। फ़यमुर्रुल मुमिनून क़तरफ़िल ऐन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रास्ते से अहले ईमान
جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اچھے ہوں گے، مومن ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں گے، اس راستے سے گزریں گے جیسے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر، کطرف العین، آنکھ جھپکنے پر یہاں کھڑے ہوئے تو پہنچ گئے جنت میں۔ مومن لوگ اس طرح گزریں گے۔ کیسے؟ راستہ بڑا پرخطر ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت تکلیف دینے والا ہے، گزرنا بڑا مشکل ہے، نجات پانا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسی راستے سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ تو جو مومن ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، اچھے ہوں گے، ایسے اہل ایمان پلک جھپکنے کے برابر پہنچ جائیں گے، گزر جائیں گے۔ والکالبرق، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، جیسے بجلی چمکتی ہے آسمان میں، بادلوں میں، تو چمکتی ہے، کہاں سے نکلی کہاں چلی گئی کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس نے دیکھا دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھا تو دیکھتا رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چمکی ہے۔ تو کچھ لوگ بجلی کی طرح چمکتے ہوئے گزر جائیں گے۔ وکالریح، اور کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، آندھی کی طرح گزریں گے۔ وکالطیر، اور کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزریں گے۔ وکاجاوید الخیل، اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے۔ والرکاب، اور کچھ لوگ سواریوں کی طرح گزریں گے۔ فناج مسلم، کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزریں گے، انہیں کوئی زخم نہیں ہوگا، کوئی چوٹ اور کوئی درد اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فناج مسلم، صحیح سالم ہو کر آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ومخدوش مرسل، اور کچھ لوگ زخمی حالت میں چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کو گزارا گیا کیسے؟ گزرے کانٹے سے، آکس ہے، نوکیلی چیز ہے، لگی ہوئی ہے، پھسلن ہے، اس کو زخمی ہو گیا، زخمی حالت میں ان کو چھوڑ دیا گیا، پہنچ گئے۔ ومکدوس فی نار جہنم، اور کچھ لوگ جو ہوں گے اس راستے سے گزرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، جہنم میں گر گئے، جہنم میں چلے گئے، اسی طرح جہنم میں جائیں گے۔ ہر انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے پل صراط کے راستے سے گزرنا ہوگا۔ جو اہل ایمان ہے وہ پلک جھپکنے کے برابر، اور کچھ لوگ جو کمزور مسلمان ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ زخمی کھاتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے گزرتے گزرتے گزر جائیں گے۔ جو اچھے مسلمان ہیں اور اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں وہ لوگ آرام سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن جن کے معاملات اچھے نہیں، جن کے اعمال اچھے نہیں، تو وہ لوگ گزریں گے زخمی ہو کر کے، اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جہنم میں اودھے منہ گر جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جہنم کی پیٹھ پر یہ پل صراط رکھا گیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اور ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز یہ زمین و آسمان بدل کر کسی دوسری آسمان و زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا تو بتائیے کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کا سوال یہ تھا یہودی عالم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم فی الظلمۃ دون الجسر، اس وقت لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے، اس وقت لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے۔ پل صراط کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پل صراط کے پاس اندھیرا ہے، وہاں اندھیرا ہے اور اس راستے سے گزرنا ہے۔ اور پھر ایک سوال اس نے یہ کیا، کہا کہ سب سے پہلے اس راستے سے کون گزرے گا؟ پل صراط سے سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فقرائے مہاجرین گزریں گے۔ جو مہاجرین غریب تھے، کمزور تھے، پہلے اسلام لانے والے یہی لوگ تھے، ہجرت کرنے والے جو صحابہ اکرام یہی پہلے اسلام لانے والے اور غریب تھے، صبر کرنے والے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو سب سے پہلے اس راستے سے گزارا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے۔ انبیاء کو بھی گزرنا ہے، انبیاء کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد فقرائے مہاجرین اس راستے سے گزریں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اس راستے میں اندھیرا ہے، ظلمات ہے، تاریکی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس وقت لوگ پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوں گے، تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے روشنی ہوگی، ان کے لیے روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ کہا جس دن قیامت کے دن تم مومنوں کو اور مومنہ خواتین کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے سے چل رہا ہے، ان کے دائیں طرف سے چل رہا ہے، بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ نور کس کے لیے ہے؟ یہ روشنی کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، یہ اہل ایمان کے لیے۔ رہے منافق لوگ، رہے کافر لوگ، گناہگار لوگ، ان کے لیے روشنی نہیں ہوگی، یہ لوگ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور جہنم کے اندر اودھے منہ گرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الحدید کے اندر فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ جس دن تم منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ اہل ایمان سے کہہ رہے ہوں گے کہ تھوڑا رکو، ٹھہرو، تاکہ ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اس راستے سے ہم بھی چلیں۔ اہل ایمان کہیں گے اب یہاں تم کو روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ کن کو کہیں گے؟ منافقوں کو کہیں گے جو ایمان نہیں لاتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے منافقوں کے بارے میں اہل ایمان کہیں گے کوئی روشنی نہیں ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، چلے جاؤ یہاں سے واپس دنیا کے اندر، وہاں تم کو روشنی ملے گی۔ ایمان لاؤ گے تو یہاں روشنی ملے گی، تم ایمان نہیں لائے تمہارے لیے روشنی نہیں ہے۔ جنت سے پل صراط سے گزرنے کے بعد ایک پل اور ملے گا۔ جو پل صراط پار کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے جنتی ہے۔ پل صراط جس نے پار کر لیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اب اس کے لیے راستہ جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، آسانی ہے اس کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار۔ کہا جب پل صراط سے وہ لوگ گزر جائیں گے تو ان کے سامنے ایک اور پل ہوگا۔ یہ پل کن کے لیے ہوگا؟ یہاں پہ روکا جائے گا، اس پل کے پاس سے روکا جائے گا، یہاں لوگوں کے معاملات کا تصفیہ ہوگا، ایک دوسرے کا حقوق جو دنیا میں لیے ہے وہاں اس کو قصاص دینا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، وہ دیں گے وہاں پر، اور پھر وہاں دینے کے بعد وہاں سے پل سے گزارا جائے گا اور وہ جنت تک وہاں پہنچیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہوں گے، اور اللہ فرشتے سے، جنت کے خازن سے، جنت کے خازن جو فرشتہ ہے اس سے دروازہ کھولنے کے بارے میں کہیں گے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وہاں سے اہل ایمان اب آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب جنت میں داخل ہو گئے اور ادھر جہنم میں جہنمی چلے گئے اور ادھر جنت میں جنتی چلے گئے، تو وہاں پر جنت میں داخل ہونے کے بعد اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد فیصلے کے بعد اللہ رب العالمین موت کو بلائے گا، ایک جانور کی شکل میں، دمبا کی شکل میں، صحیح حدیث ہے، اور پھر اس کو حکم دیا جائے گا کہ ذبح کر دیا جائے، اس دمبا کو ذبح کیا جائے گا، وہ موت ہوگی، وہ تمام لوگوں کی موت ہوگی، جنتیوں کی اور جہنمیوں کی، اور پھر یہ کہا جائے گا اے جنتیوں تم جنت میں آرام سے رہو، تمہیں موت نہیں، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب رہو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمہارے لیے یہی زندگی ہے، تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ جب جنتیوں سے کہا جائے گا تمہارے لیے موت نہیں ہے، جنتی بڑے خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا، اور جہنمی اس بات سے بہت افسردہ حال ہوں گے، بہت غمگین ہوں گے، بہت پریشان حال ہوں گے کہ اب ہم کو یہاں
ہمیشہ سڑنا ہے، عذاب چکھنا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پرصراط کے راستے میں ہم سب کے لیے گزرنا آسان بنائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔